اور ذکر کا محافظ آپ کا لا الہ محمد رسول اللہ۔ ہزارہ مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو و نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نظر بن حارث، جس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل ہے، یہ تاجر تھا، ان کے شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، منگایا اور لوگوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ یہ اس کی چال تھی اور یہ اپنی چال میں جو ہے کسی حد تک، بہت زیادہ نہیں، کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوا۔ نقصان اس نے کیا کیا، اس کے پاس حسن کی بڑی بہتر بانیاں بھی تھیں، چھٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں، ناچ گانا دکھانا تھا، تو کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لاول حدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، اس سے مراد گانا بجانا ہے، موسیقی مراد ہے۔ نظر بن حارث کا یہی کام تھا، قصے کہانیاں اور ناچ گانا۔ تو جو اس طرح کے کام کریں گے دوست ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اچھا میرے بھائی، یہ موسیقی گانا اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا یہ سنتے چلیے گا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ ہوئی۔ اس وقت ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کی انتہائی قریب حصے کو متاثر کیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئی اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہو گیا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جہاں خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو گانا گاتے ہیں وہ فخر سے کہتے ہیں میرے بچپن کا شوق، اور ساتھ یہ بات کرتے ہوئے خیال نہیں آتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہہ رہے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ میرے نبی کو فرماتے ہیں کہ میں محمد آلات موسیقی کو توڑنے آیا، اور فرمایا جو وادیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سنسا بگڑا کے ڈالے گا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت ہے، میرے نبی فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان نماز فجر کا وقت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کف شنسی سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، حافظ نے، قاری نے داعی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اور بھائی جیو شان سے مرو ایمان سے۔ یہ موت ہے کہ دوست کی دعوت میں گیا، شراب کے جام چلے، گاڑی میں فحش گانا چلا، مستیاں، اور گاڑی کیکر سے ٹکرائی اور سب کے سب موت کی کھاڑ اترے۔ بتاؤ وہاں فرشتہ کیا لکھے گا؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر دے اس کا جنازہ بھی نہ۔ اچھا بعض بات کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے زمانے میں وہ اپنے زمانے کی قدریں بیان کرتے، اس وقت تو با مقصد سے گانا گانا ہے بھائی، جس کو اللہ رسول نے ناپسند کیا، ہم اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے کہ وہ پہلے اچھے تھے اب اچھے نہیں؟ جس کو میرے نبی نے 1450 سال پہلے غلط کہا تو ہم کون ہوتے اس کو ٹھیک کہنے والے؟ تو فرمایا جو گانے سنے گا ان کے کانوں میں سنسا پگڑا کے ڈالا جائے گا، اور جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا مار دے کر فرمایا اس کا جنازہ بھی نہیں۔ اور میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آواز ہے۔ اسلام بچوں خاموش ہو،
اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے نعمت میں چرچا کرو. نعمت کے حصول پر خوب بسورنا نعمت کی بے قدری ہے. لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس. اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بس رہو. سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام غیرت مند دین ہے. اسلام خوشی سے منع. دیکھیے بھائی میں ایک مثال سے عرض کروں گا. شادی ہوئی تو شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے. فوراً بعد شادی کے دل میں آرزو کیا پیدا ہوتی ہے؟ گھر کے بوڑھے کہتے ہیں اللہ ہمیں کوئی پوتی پوتا دے. میاں بیوی کہتے ہیں اللہ ہمیں کوئی بیٹی بیٹا دے. اولاد دولت بڑی ہے بھائی. اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا کہ من کا قرار ہے دوست اسائے پیری جس کو ہم کہتے ہیں بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے. لیکن یہ میرے اللہ کی مرضی کسی کو اللہ امتحان میں ڈال دے. وہ بے نیاز ہے بھائی 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو. آنکھیں بوڑھی ہو گئی یار انتظار کرتے کرتے. مسجد میں آئے تو مولانا سے, شیخ کے پاس گئے تو حضرت سے, حجاج کے قافلے چلے تو حاجیوں سے کہا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا, میرے لیے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا. اولاد دولت بہت بڑی ہے. میں توبہ میں ایک جگہ حاضر ہوا, میرا جو میزبان تھا اس نے دعا کے لیے کہا. وہ بے اولاد تھا, میں نے دعا کر دی, لیکن اس نے جو بات سنائی اس نے تڑپا دی. کہتا مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 1 بہن, سب شادی شدہ ہے اور شادی کی عمریں بھی بیان کی 15 17 18 20 سال جو بھی اس نے بتایا, اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو. کہتا ہے ہم سب بھی اولاد ہیں, 6 بہن بھائی ہیں بھائی, اور کسی ایک کے ہاں بھی اولاد نہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے یار, کسی کو وہ امتحان میں ڈال دے. اولاد دولت بڑی ہے یار. 10-20 سال اولاد ہی نہیں ہوئی اور 20 سال بعد بیٹا ملا, بیٹی ملی, نعمت ملی, رحمت ملی, اور اس کی مرضی جو بھی ادا کر دے. اللہ نے پتر دیا یار 20 سال 12 سال گیا, اتنی بڑی خوشی 20 سال بعد ملی تو تقاضا کیا تھا؟ خوشی کو دوبارہ کیا جاتا. بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یار اس کو نعمت کی قدر نہیں. انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا. اب بڑھاپے میں اللہ نے پتر دیا ہے تو یہ منہ بسور کے بیٹھ تقاضا تھا چرچا کرتا. اللہ نے پتر دیا تو کیا کیا؟ سجدہ شکر. اللہ نے بیٹا دیا, خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا. معذرت سے کہوں گا میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں اور ہماری عادتیں روایات کلچر ملتے جلتے. ہمارے یہاں بچہ ہوتا تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلا ہم ڈیک کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. لیکن قابل لعنت آواز کو ہم نے پہلے دن ڈال دی. بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے, اس وقت تقاضا یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. دائیا نے کوئی گانا تو نہیں گانا, مبارکباد دینی ہے, لیکن یہ شعبہ حساس پڑا ہے. اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں پہلی آواز ہو تو اللہ اکبر کی, پہلی آواز اللہ اکبر. اور سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب بچہ دنیا میں ہے تو یہ پہلی آواز کو اللہ اللہ کی ہے, اور پھر اس کو سب سے پہلی جو چیز سکھائی بھی جائے نا, کوتلی زبان سے وہ بولے بھی, اس کو اللہ اللہ سکھایا جائے. وہ سونے رب کا نام پکارے, اس کی زبان پہ پہلا جو ہے وہ مبارک نام آئے تو وہ اللہ کا نام ہے. پھر اس کو لا الہ کی لوریاں, پھر اس کو محمد رسول اللہ, پھر اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے, پاپا سکھانا ہے, بیٹی سکھانا ہے. آپ نے جو بھی ہمارے زمانے میں ہم بھی بہت بوڑھے ہو گئے, پیچھے پلٹ کے تو امی جی یا ابو جی کہتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں کہ پاپا ڈیڈی مامی جو بھی آپ کہیں, یہ معاملے باپ کے ہیں. لیکن تقاضا ستم یہ ہوا, بیٹا دنیا میں آیا تو سجدہ شکر ہے. خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں سجی, بلکہ گانا چلا. بولنے لگا تو کیا بولا اس نے بھائی؟ اللہ نہ بولا بلکہ گالی دی. اور گالی پہ باقاعدہ ہمارے جو رویے آتے ہیں, ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں, دادا کو تو سناؤ, پاپا کو سناؤ. کیا سنائے بھائی؟ گالی سنائے, یہ کچھ سنانے والی چیز ہے. گھر سے نکال دینی چاہیے جی نا, زندگی سے نکال دینی چاہیے. جب ہم حوصلہ افزائی کریں گے تو آنے والے کل میں وہ بڑا بھیانک بن کر آپ کے سامنے آئے گا. اور پھر جو ہے ہم کہیں گے اس کو کسی نے تویز ڈال دی ہے. اور جو الزام ہم لگائیں گے تو ہم کس پہ لگائیں گے؟ ہم آنے والی اپنی بہو پہ لگائیں گے. یہ جنہوں نے آئی انہوں نے میرا پتر بنانے کے لیے ہو گیا بھائی. 25 سال لگے اس کو, آپ نے جو تویز دی پلائے نا, 25 سال تک آپ سے گالیاں سیکھتا رہے, اور آج 25 سال بعد گالی دی تو بہو کے کھاتے میں ڈال دی وہ گالی. یہ ہمارا اپنا قصور ہے. جو ہم سکھائیں گے وہ آنے والے کل اس کے نتائج بھی ہمیں بھگتنے ہوں گے.
تو خیر بچہ دنیا میں آیا تو تقاضا تھا کہ اللہ اللہ سے، اس کے کان میں اللہ اوپر کی آواز ہوتی، تو ہم نے گانا چلایا۔ اچھا ایک ہفتے بعد ہمارے ہاں یا ہجڑے آ جاتے ہیں یا بلا لیے اور پھر ان پہ ہزاروں یا لاکھوں نوٹ نشان ہوتے ہیں۔ ایسا لٹاؤ بھائی، ہجڑوں پہ نہیں، دیوار کے ساتھ تمہارے بھائی کا گھر ہے، تمہاری بہن غریب ہے۔ اس وزیر آباد میں، اس محلے میں کتنے گھر جہاں چراغ نہیں جلتے، کتنی بیٹیاں بوڑھی ہو گئی جن کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں، اللہ نے قدر دیا دولت لٹانا ہے یا کسی ایک بیٹی کا اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے اس کا نکاح کر دو۔ چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب عزیز کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ ہم کہتے ہیں یہاں دے دو یار، ان کی خدمت کر دو۔ کہ کمالیہ میں ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم سے راستہ کر نوائے وقت میں خبر چھپی اور ایک رشتہ ملا۔ پہلی تو بات یہ رشتے ملتے ہی ہوتے ہیں، اور رشتہ مل جائے تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ پوری بھی نہیں ہوتی، کہاں سے پوری کیا رہے۔ اگر کوئی مل جائے تو ہمارے معاشرے میں بے روپیے بڑے ہوتے ہیں، اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ بڑی کرتے ہیں، نہیں ساتھوں کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن پیش نظر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو لیں گے نا۔ تو یہ جو کچھ نہ کچھ والے ہوتے ہیں نا لوگ، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان پہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ معقول مناسب کر رہے ہیں، کہ انہوں نے وہ جو اچھے لوگوں کا روپ دھارا ہوتا ہے نا، بے روپیے جب روپ سے نقاب اٹھتا ہے نا تو خوف آتا ہے کہ یار اس کو ہم نے اپنا جگر کا ٹکڑا دیا، اس پہ اعتماد کیا کہ یہ ہماری بیٹی کو عزت دے گا۔ لیکن ستم، میں نے وہ کمالیہ کی بیٹی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ رشتہ ملودر سے برات آئی تو بیٹی والی تیاریوں میں تھی، ہم سائیکی میں سے شرارت، جس کے گھر میں آئے وہ بیٹی کو اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا، برات دلی سے واپس چلی گئی۔ بتائیے کہ جو کچھوں کے زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے، اس کا مطالعہ کیسے؟ اس بوڑھے باپ کی کمر نہیں ٹوٹ گئی یار، جس کی بیٹی کی برات گھر میں آنے سے پہلے واپس چلی گئی ہو۔ ہمارا کہنا ہے اللہ نے بیٹا دیا ہے، خوشی منانی ہے، پیسہ لٹانا ہے، یار اس دکھی بیوہ کی بیٹی پہ لٹا دو یار، اس مزدور کی بیٹی پہ لٹا دو یار، دولت لٹانے یار، تمہارا اپنا بھائی غریب ہے، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی یہاں لٹا دو۔ لیکن نہیں، ہم وہاں دولت دیتے جہاں نفس کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بیٹا آیا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے۔ اچھا وہی بیٹا جب بالغ ہوتا ہے، شادی کے قابل ہوتا ہے، تو اس موقع پر یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان سے ہم نے یہ ساری رسومات لی ہیں، دولت کی تھا پہ ماں بہن بیٹی وغیرہ کی، کیا یہ خوشی ہے؟ نکاح کا مقصد تھا برائی کے آگے بند ماں، یہ مقصد تھا۔ تو اس موقع پر جو طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے، دولت کی تھا پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، پورے محلے کو آگے لگایا ہوتا ہے، اور محلے میں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو کہہ دی یار اگر تم ناچ گانا کرنا تو اپنے گھر میں کرو، ساتھ ہمسایوں کا جو ہے وہ پڑوسیوں کا کیا قصور ہے، رد عمل جسنا آگے تو آپ لوگ بھی جانتے ہو، اور اس پہ پھر جو زبان درازی ہوتی ہے اور جو پھر بکواس بازی ہوتی ہے، معذرت سے طرف کیا بات یہ آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے۔ تو ہمارا کہنا ہے کہ اللہ نے پتر بالغ ہوا ہے، جب آپ نے خوشی کرنی ہے تو یار کیا یہ خوشی کا انداز؟ اسلام تو غیرت مند دین ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے کہ برکت والا نکاح ہونا ہے جس میں خرچ کم ہو، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں شریکہ نہ لا لینا کہ اپنا پیٹ کے لا لینا، ہم کہتے ہیں یہ آخری پتھرے زمانے کو پتا لگے، ساری زندگی پردیس کو پیسے کمایا، ڈالر پاؤنڈ کیا کچھ نہیں ہم لٹاتے۔ میں نے وہ فیس بک پہ ایک صاحب کی بات سنی، اس نے اپنے بیٹے کی نکاح کی تقریباً کروڑوں روپیہ پھینکا، تو کس نے کہا کہ صاحب آپ کسی غریب کی مدد نہ، غریب ہی تو لوٹے، لٹانا نہیں کیا؟ یعنی جب پیسہ فضا میں اٹھتا ہے تو دیکھیے غریبوں کے بچے بیچارے پاؤں تلے گھسے جاتے ہیں، وہ ٹھڈے مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے گھسے جاتے ہیں، یار کیا یہ پیسہ لٹانے کا طریقہ ہے؟ دار معاشر کے سامنے ان باتوں کا حساب ہمیں ضرور دینا۔ بیٹا آیا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے، وہی بالغ ہوا تو نکاح کا مقصد برائی کیا ہے ماننا تھا، اس موقع پر طوفان بدتمیزی ہم لوگوں نے مچائی، کیا یہ خوشی ہے؟ یا صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے، اتنی دولت تھی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی قمیض پر پیلے رنگ کا نشان، حضور نے پوچھا یہ نشان کس چیز کا؟ اس کی حضور میں نے نکاح کیا، خوشبو لگائی تھی، یہ رنگ اس کا ہے۔ حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا کہ آپ ولیمہ کر دو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے۔ اسلام بھائی میرے بھائی خوشی سے بنا،
دو آوازیں میرے نبی فرماتے قابل لعنت آوازیں، خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز، جس نے اسی بین مانی ہے نا بیوی، فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آواز۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، نام بدل دیں گے، موسیقی دھن ہوگی، فرمایا اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے، بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا۔ جب قوم کا جماعت آوارہ ہوگا نا، ہمارا مثال ہوگا، شرابیں پیے گا، نام لیے گا، موسیقی دھن ہوگا، پھر اللہ اس قوم کے نالائق بیٹوں سے ناراض ہو گئے اور ناراضگی کا اظہار ارشاد فرمایا انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا۔ 2005 میں ایک جھٹکا لگا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اور وہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، سہاگ ہوئے، بچے یتیم ہوئے، بہنوں کے ارمان کچھ نہیں، یا سخاوت کے دیوتا جنہیں کہا جاتا تھا، پہاڑوں میں رہنے والے بڑے بڑے امیر لوگ، لیکن صبح کے اجالے میں دیکھا گیا ہاتھوں میں کشکول لیے وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے۔ کہانی بہت پرانی نہیں کہ ہم چھانک کر کے دیکھیں ہاں ہمیں یاد آیا، نہیں بھائی ابھی 15-17 سال ہوئے، اور اس جھٹکے نے ہمیں ہمارا نقصان بہت بڑا کیا تھا۔ یہ جزوی عذاب ہے، یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اچھا جب یہ جھٹکا لگا تو ہم لوگ سمجھے، ہمارا ویسے خیال تھا کہ آپ پیشانیوں میں سجدے، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سنے محمد کے ترانے، یہ خیال تھا کہ یہ مزاج بنے گا، مسجد بھر جائے گی جگہ۔ لیکن ستم کیا ہوا، ہم مسجد میں آئے وہ بھی 1.5-2 صفحے، ہاں البتہ تب سے آپ نے بھی سنے، ہم نے بھی سنے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا پہاڑوں میں رہنے والے بڑے بدکار تھے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا۔ آلو ریزی کرتے تھے، شراب کے جام چلتے تھے، اخلاق کھوپتے تھے، بڑا کچھ ہم لوگوں نے کہا۔ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میں نے جگہ جگہ یہ بات کی، میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے بدکار تھے، بدعمالیوں کی سزا اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سزا اتنی بڑی ملی کہ 1 لاکھ انسان جو ہے وہ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ لیکن میں نے یہ سوال جگہ جگہ کیا، میرا تعلق احمد نگر سے، آپ وزیر آباد سے، ہم پنجاب سے، مجھے بتائیے کہ شراب کے جام یہاں چلتے ہیں بات، حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں یہاں بھی بلند ہوتی ہیں، کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ ایک گھر میں 8 افراد سب کو نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ پیشانیوں میں سجدے کوئی نہیں بھائی، یہاں بھی حساب کر کے دیکھ لو زندگی میں نمازیں کتنی ہے، کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس عید، اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے منتہ کا مسجد ابو ہی نہیں دیکھا۔ چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوان یہاں بھی جوانیاں برباد کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں یہاں بھی سجدی ہے۔ یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں، یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر وہاں آیا تو یہ دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس، مارتے بندے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر یہاں عذاب کا کوڑا برسا تو یہاں بھی پلے کچھ نہیں بچے گا۔ تو ہم نے اس موقع پر کیا کچھ نہیں کیا؟ جب شراب عام ہوگی، گانا عام ہوگا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اور فرمایا ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا۔ یہ آپ 1-1.5 سال پیچھے چلے، یہ ہمارے پڑوس میں کیا نام تھا، خانہ ذہن سے اس شہر کا نام مجھے کیا، یہ بالکل میرپور کے پڑوس میں ہے، جہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، کھڑی شریف سے وہاں تک یہ زلزلہ آیا تھا، نہیں بالاپور میں ایسے وہ اور نام ہے، تو یہ جھٹکا تھوڑی دیر پہلے، لیکن نقصان ہونے کو بہت بڑا نقصان بھی ہوا تھا۔ یہ 1.5 سال پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، فرمایا جب شراب عام ہوگی، گانا عام ہوگا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی، ایلن بلوک عیسائی کو فقیر اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا؟ وہ کہتا ہے روح کی کچرا غذا ہے۔ تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ گانے میں 2 مذہب ہیں، ایک تو یہ قلم خود تفکر الہی سے ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے روح کی غذا کہا، روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا، اور میں اور آپ دیکھیں کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے۔ ہاں ایک دھندلا سا نقشہ ہے کہ ہم بچپن میں مسجد میں آتے تھے، ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھتے تو ہے نقشہ میرے اور آپ کے پاس، مسجد میں آیا کرتے تو مسجد میں صرف ہفتے میں 2 دن،
اور جو 2 دن آتے گھر سے بار بار پیغام بھی آتا ہے حافظ صاحب اس کو چھٹی دے، اس نے اسکول جانا ہے حافظ صاحب کی ضرورت کہ وہ کہیں گے چھٹی دے دیں سب کچھ میں، کیونکہ حافظ صاحب کو اندازہ ہے اگر میں نے چھٹی کرنا تو بھائی تو رات کی ان کے ابا جی نے آ کے میری چھٹی کروا دی۔ وہ ہمارے جامعہ کے ایک فاضل تھے 2-4 ماہ بعد واپس آ گئے، میں نے ان سے پوچھا بیٹا واپس کیوں آئے؟ کہتے میں نے صرف توجہ دلائی ہے کہ والد کو ساتھ ہے، مقصد کی چھٹیاں کرتا ہے ذرا آپ خیال کریں گے یہ ٹائم پہ آ جائے گا۔ مطلب رات آئے اور بڑے غصے میں تھے صاحب، آگ ببولا تھی، کہتے مولوی مسجد ہے پیو کی، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارے باپ کی مسجد ہے، جس کی گھر نہیں نا چل رہی تھی ضرور چل رہی، صفا کیوں نہیں چھٹیاں، پکے کیوں نہیں باندھا، لیٹا کیوں نہیں باندھا، آنا سب تو پہلے جانا سب تو آخر کرے، فرض پاک کی گزرش کیوں گئے ہو، کتنی پابندیاں جو ہمارے اوپر لگتی ہیں، یہ پابندیاں کا کیا آپ نے گھر میں لگائی ہے؟ ضرورت بیٹے کو میں نہیں پنکھا گزر رہا ہے، لائٹیں بھی چل رہی ہیں، جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں ضرور چلتی ہے۔ وہ 2-3 ماہ بعد بیچارہ واپس آ گیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جی مسجد بڑے پیو دی نہیں ہے، اور بھی تو بیچارہ مسافر ہوتے ہیں، تو خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ میں نے عرض کیا وہ دھندلا سے نقشہ ہے ہمارے پاس، بچپن میں ناظرہ پڑھا، اور میں خراج پیش کرتا ہوں علماء کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور بعض کا ایسا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک حافظ صاحب 50-100 بچے ہیں، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے اور آدھے گھنٹے میں یہ بچے کس کا پڑھ لیتے ہیں، سبق سننا بھی آگے بھی دینا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ میں بری کے پڑوس میں جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اور وہ ایک مدرسہ تھا ان کا چھوٹا سا، تو میں نے پوچھا تعداد کتنی آپ کے پاس؟ کہتے 90 بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے اساتذہ پوچھے تو کہتے ہیں میں اکیلا ہوں۔ میں نے کہا یہ بات ہضم اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں خود بھی آپس سبق سب کی منظر ایک لمبا کام ہے، 30 سے زیادہ بچے ہوں تو ٹیچر احتجاج کرتے ہیں تو رزلٹ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا حضرت جی کس کا ممکن ہے؟ انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی دلائل نہیں دیے کہ میں ساتھ معاون بٹھا لیتا ہوں یا کوئی حل کو بتا رہا ہوں کر، بلا امتیاز انہوں نے آواز دی، چھٹی کا وقت تھا، سر کے بعد بچے 5-7 بچے آگے، کہا بیٹا آپ کے کتنے بارے؟ کسی کے 15 17 18 20 کتنے بھی، آپ فلاں سورج شروع کرو، آپ فلاں یقین جانے گا حساب بھیجیے، منزل اتنی اعلیٰ۔ اور میں نے کہا مولانا راز کیا؟ کہتا 2 باتیں، ایک قرآن سے عشق کرتا ہوں اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی۔ میں بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، یہ ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، ہم نے بچپن میں پڑھا اور بچپن میں پڑھ کے اس کو اچھا غلاف لیا، خوشبو لگائی، لپیٹا اور تاک میں رکھ دیا، اور اس کے بعد ہمارا رابطہ تقریباً اس سے ختم ہوا، اور دوبارہ رابطہ کب ہوا؟ جب ہم بڑے ہوئے، کمانے کے قابل ہوئے، گھر فیکٹری کارخانہ بنا، تو بطور برکت ہم نے کہا گھر میں قرآن خوانی ہونی چاہیے، تو پھر ہم مسجد مدرسے سے بچے بھی آتے، اور وہ وہاں بھی ہمیں خود توفیق بھی ہوتی کہ ہم خود قرآن پڑھیں۔ ظاہر ہے پیسہ ہم سمجھتے 500 ہزار دیں گے تو مولوی خرید دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں 1997 میں قبلہ کے پاس سے گیا، تو وہ زمانہ قصب کرسی کا تھا، اور مجھے قبلہ فرماتے بعد بیٹا معذرت ہمارے پاس کھانا بھی نہیں، ایسے بھی حالات تھے، تو دیکھا میں نے انہیں اس زمانے میں خود دار دیکھا ہے اور توکل اللہ پہ رکھا ہے۔ ایک سیٹ صاحب آئے، انہوں نے کہا میں نے بچے فیکٹری میں ساتھ ہیں، فرمایا میں نہیں بیچتا، یہاں پڑھنے ہیں، قبروں میں پڑھنے تو نہیں ہے، فیکٹری میں پڑھنے تو نہیں ہے، یہاں پڑھنے آئے ہیں، ہمارے دے لوگوں کی ہمارے پاس۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا، مولوی صاحب میں یہاں چندہ دیتا، فرمایا جنہ دے دے گلے گلے جائیں، بچے نکل جانا۔ جب ہم لوگوں کو توکل کا درس دیتے ہیں تو پھر ہمارا توکل کیوں کمزور؟ آج پوری دنیا میں اللہ کی توفیق سے وہ قرآن کا نغمہ لیے کچھ بازار میں گلی میں وہ عام کر رہے ہیں، یہ محنت ہے، وہ اخلاص ہے، وہ اللہ پہ توکل کا جو درس اس زمانے میں تھا وہ آج بھی ہے۔ تو سر جب ہم خود ہی نہیں پڑھیں گے، قرآن کو خود پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہا 500 ہزار میں خرید لیں گے اور جناب گھر میں برکت ہو جائے گی، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی، وہ بچپن میں پڑھا، بڑے خود فیکٹری کارخانہ بنا تو پھر بھی خود نہ پڑھ سکے یار، پھر بھی ہم مسجد مدرسے سے بچوں کو لا کے پڑھاتے رہے۔ اس کتاب سے جڑ جاؤ یا روزانہ پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو اور عمل کے جذبوں سے پڑھا کرو۔ کام از کم یار اردو ہی پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو اور اللہ سے عمل کی توفیق، اور آگے اس کا ابلاغ بھی کیا کرو۔ لیکن معذرت سے کہوں گا ہم نے بچپن میں پڑھا اور اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ رابطہ وہ رسمن وہ بھی کسی سے ہم نے پڑھا کے اپنا سارا کام ان کے آنے سے برکت ہوگی۔ تو آؤ میرے بھائی اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط ہو، یہ روحوں کی غذا ہے، یہ من میں اترتی ہے، یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، انقلاب ہے، اس سے جڑ جاؤ۔
اس کتاب سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں. پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا جو سبب ہے نا دوست، وہ اس کتاب سے تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے. حجۃ الوداع کے خطبہ میں رسول اللہ نے اپنی امت کو تعلیم دی تھی، فرمایا جب تک دو چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. اور وہ پیغام کیا تھا؟ فرمایا میری فطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اس کتاب سے محبت کرنا. تو آج میں نے عرض کیا دیکھ لیں اس کتاب سے کیا تعلق رہ گیا ہمارا. وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. تو جواب کیا آتا ہے؟ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آباد تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اور وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خال ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری رسوائی کا سبب میرے دوست اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کرنا ہے. آئیے میرے بھائی انشاءاللہ اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑے. اور آج کی اس بزم میں وعدہ کریں ہم گانا نہیں سنیں. گانا سنو گے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑ بڑی ڈھڑی ہے. مدینہ میں جو ریا تھا بوڑھا ہو گیا، جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا ہو رہا تھا. جب تک آواز کی پیٹ کی آگ بجھتی تھی، آواز گئی تو کسی نے منہ نہ لگایا. آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے. فن ہے تو فنکار. بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے. جب بسری عدالت پہ گئے، زندگی موت سے لڑنے لگے تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. تو یہ مدینہ میں گویا تھا اور گانا گا کے پیٹ کی آگ بجھاتا تھا. بوڑھا ہو گیا تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. اب ایک تو ندامت ہوئی کہ اللہ کہاں زندگی گزار دی، تجھے ناراض کرتا رہا، اور کہا مالک معاف کر دے، معذرت کی. اور کہا مالک ایک اور گزارش ہے، اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہ استراحت تھی. خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اس کی مدد کو مجھے دوڑ لگائی. قدموں کی آہٹ جب اس گویے نے سنی نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لے. دوڑ لگا تو آواز آئی، رکو میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. جی پڑھ کے رویا مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر اللہ تجھے آواز دی تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دی. بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز ہے کہ اس کا جنازہ عمر نے پڑھا. اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو راحت میں بھی اتارا تھا. معذرت کر لیں گے تو معاف کر دیں گے. آج کی اس بزم میں یہ وعدہ کہ آج کے بعد ہم گانا تلاشی لیجیے گا اپنے اپنے موبائلوں میں، اور وہ مواد جو اللہ رسول کو پسند نہیں نکال دو. یار اچھے لوگوں کو سننے کا مزاج بناؤ، قرآن سنا کرو، کسی اچھے سناخان کو سنا کرو، کسی اچھے مبلغ کی بات سنا کرو. اگر گانا سنا تو مسئلہ کے نام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک گزارش ہے، ہمارے مرکز مصطفیٰ گجرانہ پاس ایجوکیشن کے بڑے مقابلے مرکز مصطفیٰ میں سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے حسب روایت انشاءاللہ. اس سال بھی 3 مارچ کو روز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا. تلاوت نعت مصطفی مبلغین کے، اس میں دل نشین خطابات، اور آخر پہ پیرزادہ پروفیسر محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ مصطفیٰ آپ خصوصی خطاب فرمائیں گے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس محفل نور میں تشریف لا کر اپنی سعادتوں کے حقدار بنیے گا. ہماری آنکھیں آپ کی راہوں میں فرش راہ ہوں گی. وقت ضائع نہیں کرتے، سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے. آپ کے وزیر آباد سے علامہ صاحب بیٹے یہاں سے انشاءاللہ قافلے کی صورت میں جائیں گے. آپ حضرت سے رابطے میں ہوئیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. اللہ جو کہا سنا سب کو توفیق عطا فرما.